إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، عظمت اور خوبیاں اللہ احکم الحاکمین اور رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ساری کائنات کو برپا کیا، مخلوقات سے آراستہ اور مزین کیا، اور ان تمام مخلوقات میں انسان کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ رب العالمین نے انسانوں ہی میں سے انبیاء کا سلسلہ اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ رسولوں اور نبیوں میں بھی خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا وہ کامل، کمپلیٹ اور مکمل دین عطا فرمایا، کامل دین۔ اور اس قدر کامل دین کے ذرہ برابر کہیں سے کوئی نقص اور کمی نہیں نکال سکتا ہے، اتنا کامل دین اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے کہا اگر دین موسیٰ کے بارے میں ایسا کوئی پیغام نازل ہو جاتا جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے تو ہم اس دن کو یادگار بنا دیتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سا پیغام؟ یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ایک ٹیسٹیمونیل ہے، سرٹیفکیٹ ہے جو کسی نبی کو اور کسی رسول کو نہیں ملا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو حاضر جواب تھے، فوراً جواب دیا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے فراموش کر دیا ہے؟ ہمیں وہ دن بھی معلوم ہے، وہ جگہ بھی معلوم ہے، وہ آیت بھی معلوم ہے، اور ہم بجا طور پر اس لائق ہیں کہ اس پیغام کو فراموش نہ کریں۔ یہودی جس بات کو اپنے ذہن میں راسخ کیے ہوا تھا اور جس کے لیے اس کی آرزو و تمنا تھی، آج بہت سے مسلمان دین مصطفیٰ کو کامل نہیں سمجھتے ہیں، دین مصطفیٰ کو کامل نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ صحابہ، تابعین تمام کے تمام نہایت ہی فخر سے کہا کرتے تھے
کہ اللہ رب العالمین نے جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ کامل اور کمپلیٹ دین ہے۔ اور اس سلسلے میں دوسرا واقعہ جو صحیح مسلم کے اندر مذکور ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آداب قضاء حاجت بھی سکھاتے ہیں۔ یہودی بہت ہی زیادہ زیرک لوگ ہیں، بہت دور اندیشی ان کے اندر پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے دین کو چینج کر دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے، اور اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اتنے دھوکے باز لوگ ہیں۔ یہودی بڑے ہی فریبی، فراڈی، عیار اور مکار قوم، پہلے بھی اور آج بھی۔ وہ کوئی نہ کوئی شوشہ تلاش کیا کرتے تھے کہ کسی طرح سے مسلمان کو دین سے برگشتہ اور دین سے دور کیا جا سکے۔ کہنے لگا کہ تمہارا بھی نبی عجیب ہے، یعلمکم نبیکم کل شیء، ہر چیز میں کہتا یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو۔ سلمان فارسی بہت سے دھرموں کو دیکھ چکے تھے، ایک تو وہ آتش پرست تھے، دوسرے کرسچنیٹی میں کتنے پوپ اور کتنے فادر کے ساتھ رہ چکے تھے، اور یہ الگ موضوع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کو تلاش کرنا اور دین پر چلنا کانٹوں بھری راہ ہے، کانٹوں بھری راہ ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی کو کوئی پڑھے گا تو احساس ہوگا کہ کتنی محنت، کتنی مشقت اسلام کے لیے انہوں نے کی ہے۔ برجستہ جواب دیا کہ ہاں ہمارا نبی کامل ہے، کمپلیٹ ہے، اسی لیے ہر چیز سکھاتا ہے، حتی القرأ، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے بھی آداب سکھاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے دین کتنا کامل اور کمپلیٹ ہے۔ جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ تو ہیں ہی، جو معمولی سی معمولی بات ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی ہے۔ تو یہ دین بالکل کمپلیٹ کب ہو گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اب دین میں کوئی چینجنگ اور تبدیلی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ منہ کی کھائے گا، ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنے بدعتی ہیں تمام کے تمام ذلیل اور رسوا ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر بھی سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جس نے چینج کیا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، دور ہو جائے۔ ذلت ہے یا نہیں ہے؟ ذلیل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ذلیل ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے بندو، اللہ کے دین کو کامل اور کمپلیٹ سمجھو، ویسے ہی سمجھو جیسے صحابہ نے سمجھا ہے۔ اور صحابہ معیار ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ پیمانہ، میزان۔ صحابہ جیسا اگر کسی کا ایمان ہے، صحابہ جیسا عمل ہے تو وہ ہدایت پر ہے، ورنہ ضلالت کے گڑھے میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ تمہارے بعد میں آنے والے تمہاری طرح سے ایمان لائیں گے تب ہدایت پائیں گے، ورنہ ہدایت سے محروم رہیں گے۔ ابھی یہ ربیع الاول کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، کتنے دھوم دھام سے اور کتنے فخر و مباحات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر دھمال مچایا گیا ہے، ڈانس اور بھانگڑے کیے گئے ہیں۔ اگر
یہ سوچتے کہ صحابہ نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، عشرہ مبشرہ نے یہ کام نہیں کیا ہے، ہم بھی نہیں کریں گے، تو اتنے ڈانس اور بھانگڑے ہوتے، مسلمانوں کی اتنی رسوائیاں اور ذلتیں ہوتی۔ خاص طور سے وہ مناظر جو بعض اخوان نے شیئر کیے ہیں، جہاں پر لڑکیوں کے ڈانس عید میلاد النبی کے نام پر، یہ ذلیل لوگ ہیں، بغیرت لوگ ہیں، دنیا کا یہ حال ہے۔ میں نے کیا کہا کہ دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل، حوض کوثر پر بھی ذلیل۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ ہدایت پر نہیں، ضلالت کے عمیق گڑھے میں یہ لوگ ہیں، ضلالت، اور ضلالت کا انجام جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈانس اور بھانگڑے کرنے والے جانتے نہیں ہیں، ان کو بھی پتا ہے، ان کے جتنے بڑے بڑے گرو گھنٹال ہیں ان سب کو بھی پتا ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، یہاں تک کہ جن کو غوث اعظم کہتے ہیں، ان کے زمانے میں بھی اس بدعت کا رواج نہیں ہوا تھا۔ تو یہ ڈانس اور بھانگڑے کرنے والے اپنے غوث اعظم سے بھی بڑے ہو گئے، اور زیادہ نبی سے محبت کرنے والے ہو گئے، اپنے امام اعظم سے بھی بڑے ہو گئے، اپنے امام اعظم سے بھی بڑے ہو گئے، اور اس قدر بڑے ہوئے کہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ یہ ذلتیں، یہ رسوائیاں اسلاف کے منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، یقیناً اس موضوع کو کما حقہ لوگ سمجھ جائیں تو اختلافات بھی ختم ہو جائے، اتحاد اور اتفاق بھی ممکن ہو، رفعت اور بلندی بھی ملے، اور دنیا میں حکومت اور سطوت بھی ملے، ذلت و رسوائی سے بھی بچ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا رہے گا تو نہ میلاد النبی کا نام ہوگا، نہ عرس کا نام ہوگا، نہ قبر پجے کا نام ہوگا، نہ چادر چڑھائی کا اور پھول چڑھانے کا معاملہ پیش آئے گا، اور نہ مردے کی دہائی کا معاملہ آئے گا۔ کوئی معاملہ رہے گا؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں سب سے بہترین زمانہ قرار دیا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب سے بہترین زمانہ خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون تھے؟ صحابہ۔ صحابہ کے بعد کون آئے؟ تابعین آئے۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئے تبع تابعین۔ یہ تین زمانے بہترین زمانے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سرٹیفائیڈ ہیں، یہ تین زمانے۔ اب تینوں زمانوں کو دیکھیں، یہ تقریباً 130 کے قریب ہجری میں یہ اختتام کو پہنچتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ کچھ لوگوں کی عمریں تھیں۔
ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جتنی بدعات اور خرافات ہیں، تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں یہ بدعات اور خرافات نہیں تھیں۔ کہا جاتا ہے تاریخی کتابوں کے اعتبار سے 232 ہجری میں 232 ہجری میں ایک پختہ قبر قرمطی شیعی رافضی نے بنائی، 232 ہجری میں۔ بادشاہ کو پتا چلا، اس نے پورے کو ملیا میٹ کر دیا اور کھیت میں تبدیل کر دیا تاکہ یہ گند نہ پھیلے۔ اور یہ شیعہ مجوسی سبائی نجوس لوگ طاق میں لگے رہے، یہاں تک کہ موسیٰ کاظم کی قبر کو ایک عورت نے سب سے پہلے پختہ بنایا ہے۔ سب سے پہلے ایک عورت نے موسیٰ کاظم کی قبر کو پختہ بنایا ہے، ورنہ پوری یہ 3 بہترین صدیاں بالکل ہی قبر پرستی اور مردہ فروشی، ہڈی فروشی سے بالکل پاک۔ صحابہ کرام کو اگر معیار یہ لوگ مان لیتے تو یہ نوبت آتی نہیں آتی۔ کیوں؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ روڈس یورپ کا ایک بڑا شہر تھا، اور وہاں پر مجاہدین جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب وہاں کسی مجاہد کی وفات ہو گئی یا شہادت ہو گئی تو ان کی قبر بنائی گئی۔ یہ بعد کے زمانے کی بات، صحابی موجود ہیں لیکن کافی عرصہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ یہ جو یورپ کے علاقے میں جو اسلام کا فریرہ لہرایا ہے بہت بعد میں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے 49 ہجری میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، 49 ہجری میں۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہاں پر جب ایک صحابی کی جہاد میں موت ہوئی ہے تو قبر تھوڑی سی اونچی ہو گئی، قبر تھوڑی سی اونچی ہو گئی۔ کہتے ہیں عن ثمامة بن شفیع قال خرجنا مع فضالة بن عبید رضی اللہ عنہ الى ارض روم، روم کا علاقہ ہے، وكان عاملا لمعاویہ على الدرب، اور یہ کون؟ گورنر تھے۔ یہ فضالہ کون تھے؟ گورنر تھے۔ فاصیب ابن عم لنا فصلى علیہ فضالہ، جب ایک صحابی کی موت ہو گئی یا تابعی کی موت ہو گئی تو جنازے کی نماز کس نے پڑھائی؟ گورنر فضالہ بن عبید نے پڑھائی۔ وقام على حفرته حتى واراه، اور قبر کے پاس کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ دفنا بھی دیے۔ فلما سوینا علیہ حفرته قال فضالہ، جب قبر میں مٹی ڈال دی گئی تب قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں، یہ گورنر کہتے ہیں، اخف عنہ، بہت زیادہ اونچی ہو گئی، تھوڑی سی مٹی ہٹا دو۔ مٹی تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے اور کہا کہ اس کو بھی کم کر دو، خفیف کر دو، اخف عنہ۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمرنا بتسویۃ القبور، یہ ہے ایمان، اس کو کہتے ہیں، محبت مصطفیٰ اس کا نام ہے۔ اس کی مٹی کم کر دو، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ صحابی، اب ان کے منہج کو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا،
اب جتنے قبر کو پختہ بنانے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس فرمان، یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. پوچھتے ہیں بہت سے لوگوں کو، کہا کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بھی پختہ اور اونچی قبریں ہوں ان تمام کو پست کر دو، یہ کفار کی قبروں کے بارے میں حکم ہے. ناہنجار لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ کان یامرنا، ہمیں حکم دیا کرتے تھے. کس کو حکم دیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے. اور اس صحابی نے کیا کیا؟ گورنر ہیں، جہاد میں ان کی وفات ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ اس مٹی کو بھی کم کر دو، مٹی کو بھی کم کر دو. حالانکہ کوئی پختہ قبر نہیں ہے، بس مٹی زیادہ ہو گئی ہے، کہا یہ بھی کم کر دو. یہ کیا کر دو؟ کم کر دو. اب یہ قبر کس کی تھی؟ مجاہد کی قبر تھی. مجاہد کون؟ یہ کافر ہوتا ہے مجاہد؟ ہاں، یہ مجاہد کون تھا؟ یہ تو مومن. پوچھتے ہیں بہت سے لوگ، حالانکہ میں نے یوٹیوب پہ اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبروں کو ایک بالشت کے برابر کرنے کا حکم دیا ہے. تمام قبروں کے لیے یہ حکم ہے. اب اس حکم پہ عمل ہو جاتا تو آج جتنے بھی مردہ فروشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں نام و نشان ہوتا. منہج سلف اسی کا نام ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے، جہاں کہیں بھی سلفی منہج کے لوگ ہیں ان کے یہاں کسی بابے کی قبر پختہ نہیں، کسی بابے کی قبر اونچی نہیں ہے. یہ ہے توحید کی دعوت کا اثر، یہ ہے منہج سلف پر چلنے کا اثر، اور اس کا رزلٹ دیکھ لو. اتنا ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کے ایک ایک عمل کو ہم دیکھیں تو ہمارے سماج اور معاشرے سے شرک کا، بدعات کا، خرافات کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ کیسے؟ دیکھ لیجئے. ہمارے یہاں جو جھگڑے کا بہت بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، ناظر ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں. اس کے بعد سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. پہلے بھر دے جھولی میری یا محمد، اس کے بعد یا غوث، اس کے بعد یا خواجہ، اس کے بعد یا داتا، اس کے بعد بلائی خالہ، اور اس کے بعد گھوڑے شاہ اور اونٹ شاہ، اینٹ شاہ، کھاپڑ شاہ، یہ سب کے سب سلسلہ وار آتے ہیں. دیکھ لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو جنگ کرنے کے لیے بھیجا. وہ لوگ ابھی جنگ کے میدان میں پہنچے بھی نہیں ہیں، اتنے میں دشمن کو پتا چل گیا کہ یہ مجاہدین آ رہے ہیں، اور وہ راستے ہی میں گھات لگا کر بیٹھ گئے. جب اس پہاڑی کے بیچ سے گزر رہے تھے صحابہ کرام تو اوپر سے تیروں کی بارش ہونے لگی. ایک صحابی عاصم، انہوں نے کہا کہ میں کافر کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، میں بالکل ہی مر جانا گوارا کروں گا، لیکن ان کی بات میں نہیں آؤں گا. چنانچہ تمام کے تمام صحابہ شہید کر دیے گئے. انہوں نے جو اس موقع سے الفاظ کہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ مدینے میں موجود ہیں، صحابہ کو جنگ کرنے کے لیے بھیجے ہیں. جب وہ شہید ہو رہے تھے
تو ان کا عقیدہ کیا تھا جانتے ہیں؟ فقالوا، ان مجاہدوں نے کہا، اللہم بلغ عنا نبینا، اللہ ہم لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو اپنے نبی کو پہنچا دے۔ کس کو پہنچا دے؟ اپنے نبی کو پہنچا دے۔ یہ عقیدے کا عظیم ترین مسئلہ ہے، یاد رکھیے۔ صحابہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، غیب کا بھی علم رکھتے ہیں۔ ایسا کوئی عقیدہ تھا؟ سلام تک پہنچانا ہے تو کس کے واسطے سے؟ اللہ کو واسطہ بنایا، کہا اللہم بلغ عنا نبینا، اللہ تو ہمارے نبی کو پہنچا دے۔ آج یا نبی یا رسول پورا ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ منہج سلف کو اپناتے تو یہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ جھگڑا برپا کرنے کا بہت بڑا سبب اور بہت بڑا ریزن منہج سلف کو چھوڑ دینا ہے۔ منہج سلف کو، سلف کے طریقے کو چھوڑ دینا ہے۔ صحابہ جن کے جیسا ایمان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے کا حکم دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب ہدایت۔ معلوم یہ ہوا کہ آج جتنے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، بد عقیدہ ہیں، ہدایت سے محروم ہیں۔ جتنے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، جب صحابہ کی مشکل کشائی نہیں کر سکے، صحابہ کے حالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جان سکے، تو بھلا بتاؤ کہ آج کا یہ زمانہ اور آج کے یہ کیا کہا جائے ان کو، جن کے منہ سے ہمیشہ ہی شرکیہ کلمات ہی نکلتے ہیں۔ صحابہ کی مدد کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ سکے، حقیقت کو نہیں جان سکے، تو کیا آج آ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، مشکل کشائی کر سکتے ہیں؟ یہ ایک واقعہ ہو گیا ہے۔ یہ ابن ماجہ میں اور مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سے الاعتقاد کے اندر بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی 677 نمبر پر موجود ہے۔ دوسرا واقعہ اسی سے متعلق آپ لوگ یاد رکھیے یہ واقعہ، اور ریفرنس بھی یاد رکھیے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبائل کے لوگ آئے، ریل، ذکوان اور عصیہ، یہ سب قبائل کے لوگ پلاننگ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کہا کہ ہمارے بہت سے لوگ ہیں اور بہت سے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت سے علماء کی ضرورت ہے، بہت سے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بہت سے علماء کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تربیت یافتہ 70 صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ کتنے؟ 70 صحابہ کو بھیجا ہے۔ وہ لوگ جیسے ہی عصیہ، ریل اور ذکوان ان قبیلوں کی پہاڑیوں سے گزرے، ویسے ہی ایک ایک کر کے ان کو ذبح کر دیا گیا۔ 70 صحابہ۔ ایک لنگڑے صحابی تھے۔ کون تھے؟ لنگڑے صحابی تھے۔ وہ پہاڑی کے دامن میں، حالانکہ ان کو زخم لگ چکا ہے، لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں اور ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ لگ رہے ہیں کہ وفات ہو چکی ہے۔ اس وقت جو الفاظ کہے
وہ یہی تھے، اللہم بلغ عنا نبیک. کیا کہا؟ اللہم بلغ عنا نبیک. اللہ تو اپنے نبی کو ہمارے بارے میں بتا دے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور ہم سب کے سب اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو مقدر کیا تھا ہم اس سے دوچار ہو چکے ہیں. صحابی کا کیا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بھید کو نہیں جانتے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو سب سے پہلے جو علماء اور معلمین کی طلب میں آئے ہوئے تھے سب کی ٹانگیں کاٹ دیتے یا نہیں؟ ان کی پلاننگ کا پتہ تو پہلے چل جاتا، پتہ چل جاتا نا کہ یہ تعلیم کے لیے نہیں صحابہ کو بلا رہے ہیں بلکہ ذبح کرنے کے لیے بلا رہے ہیں. کس کے لیے؟ پلاننگ کا پتہ نہیں چلا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو بھیج دیا، اور یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج ہوا، اتنا غم ہوا کہ 5 نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی ہے اور بد دعائیں کی ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرمایا کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. دیکھا آپ نے صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے. اگر صحابہ کے منہج کو مسلمان اپنا لیں تو کیا کسی ایرے شاہ، غیر شاہ، ایبن شاہ، غیبن شاہ کو علم غیب والا مانیں گے؟ جب علم غیب ہی نہیں مانیں گے تو دہائی دیں گے، پھر ان کی قبر کی پوجا و پرستش ہوگی، تمام کا خاتمہ. منہج سلف یاد رکھیے گا، صحابہ کا منہج. مزید لوگ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اسی وجہ سے بڑے گروپ بندی ہے، فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کوئی حیاتی ہے تو کوئی مماتی ہے. اگر صحابہ کے منہج کو اپنا لیتے تو کیا یہ اختلاف ہوتا؟ نہیں ہوتا. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نماز پڑھائی، اور انہوں نے کہا ان کانت هذه لصلاته حتى فارق الدنیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی ہی تھی، یہی نماز تھی یہاں تک کہ دنیا کو داغ مفارقت دے کر چلے گئے. کیا کہا؟ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارقت دنیا، دنیا کو چھوڑ چکے. یاد رکھیے گا، صحیح بخاری میں 770 نمبر کی روایت ہے، سنن نسائی کے اندر 1156 نمبر کی روایت ہے. اتنا ہی پر بس نہیں، بلکہ اگر بعد کے ادوار کو بھی دیکھ لیں، کتاب الآثار محمد بن حسن ہے، ان کی کتاب ہے، اس میں بھی کیا کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنے امام کا تو بن جا. کہتے ہیں
اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یر قانتا فی الفجر حتی فارق الدنیا الا شہرا واحدا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو داغ مفارقت دینے سے قبل صرف 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھا ہے، ہمیشہ نہیں پڑھا ہے. کیا کہا؟ حتی فارقت دنیا. امام ابو حنیفہ کا بھی عقیدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ نہیں ہے. یہ کتاب الآثار، یہ محمد کی کتاب ہے، 215 نمبر روایت ہے. اسی طرح سے بخاری میں 803 نمبر کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ انی لاقربکم شبہا بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کانت ہذہ لصلاته حتی فارق الدنیا. صحیح مسلم کی 2976 نمبر کی روایت ہے. کہتے ہیں ما اشبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ 3 ایام تباعا من خبز حنطۃ حتی فارق الدنیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو لگاتار 3 دنوں تک گندم کی روٹی سے شکم سیر نہیں کرایا، یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے. دنیا میں موجود ہیں؟ زندہ ہیں؟ نہیں. آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو چھوڑ دیا. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا. الفاظ پر غور کیجئے گا. یہ صحیح بخاری میں 5098 نمبر کی روایت ہے. صحابی بیان کرتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من خبز الشعیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نکل گئے اور جو کی روٹی سے کبھی شکم سیر نہیں ہوئے. کیا عقیدہ ان کا؟ خرج من الدنیا. آج کہتے ہیں اسٹیج سجایا جاتا ہے، ایک کرسی خالی رکھی جاتی ہے کہ یہاں بھی ہیں موجود، نبی یہاں بھی ہیں، صحابہ کا عقیدہ یہاں موجود نہیں ہے. یہ اختلاف ختم ہوتا یا نہیں ختم ہوتا؟ منہج اسلاف کو اپنانے والے ہمیشہ بھی، آج بھی الحمدللہ، چاہے دنیا کے اس کونے میں کوئی ہو، یورپ میں کچھ لوگ ہیں، یورپ میں منہج سلف پر چلنے والے الحمدللہ بالکل کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ایسے ہی جیسے صحابہ ماننے والے ہیں، ایسے موجود ہیں ابھی بھی. لیکن یہ جو پگڈنڈیوں کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کا آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے. کہیں اس کی پوجا ہوتی ہے تو کہیں اس کی پوجا ہوتی ہے. کہیں کا مشکل کشا ڈھیر شاہ ہے تو کہیں کا مشکل کشا بھیڑ شاہ ہے. یعنی ان کے بابے الگ الگ، ان کے مشکل کشا بھی بدلتے ہیں، ان کے حاجت روا بھی بدلتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے معبود بھی بدلتے ہیں. تو یہ دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے ہمارے اسلاف کا عقیدہ تھا، اور کیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص بھی یاد رکھے گا، بہت ہی اہم ہے، منہج سلف کو سمجھنے کے لیے یاد رکھے گا، اور جو بھی منہج سلف کو نہیں سمجھے گا وہ گمراہی اور ضلالت کا شکار ہوگا، اور انجام جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جانے کے باوجود مخالفت کرے اور مومنین کی راہ کو چھوڑ دے. مومنین کون ہیں؟ صحابہ. قرآن کس زمانے میں نازل ہوا؟ کس زمانے میں؟ کن کے زمانے میں؟
صحابہ کے درمیان قرآن نازل ہوا تو اس وقت وہی مومنین تھے نا، انہی کے راستے کو منہج کہا جاتا ہے۔ سبیل کس کو کہا جاتا ہے؟ ہدا، سبیل، منہاج، منہج، یہ صحابہ کے راستے کو کہا جاتا ہے، صحابہ کے راستے کو۔ صحابہ کرام کے راستے کو جو چھوڑے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر وہ پھرے گا، جدھر کے راستے کو اپنائے گا ہم ادھر ہی پھیر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، صحابہ کے طریقے کو چھوڑے گا، جس کے طریقے کو اپنائے گا اسی طرف ہم کہیں گے جاؤ جاؤ، خوب جاؤ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جہنم میں ہم اس کو ڈال دیں گے۔ کہاں ڈال دیں گے؟ صحابہ کے منہج کو چھوڑنے والے جہنمی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ بیان ہے۔ اور پھر یہ آپ کے پاس ٹیسٹون ہے، اپلائی کیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کے منہج کو چھوڑے ہوئے ہیں، صحابہ کے منہج کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے نا کہ اے بنشا غیبن شاہ ایرے غیر نتو خیر، سب زندہ ہیں، کہتے نا زندہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا، لو کان موسیٰ حیًّا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ ہوتے تو میرے نقش قدم پر چلتے۔ معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اولو العزم من الرسل ہیں، وہ زندہ نہیں تو ایبن شاہ غیبن شاہ زندہ ہو سکتا ہے؟ دیکھا، یہ عقیدہ ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اور جب یہ تمام عقائد نہیں رہیں گے تو کسی مردے کی پوجا اور پرستش کی جائے گی، دہائی دی جائے گی، التجا اور فریاد کیا جائے گا؟ نہیں۔ منہج صحابہ سے ہٹنے کا نتیجہ یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور انجام جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ صحابہ کتنی محبت کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، دیکھ لیجئے، جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن سنت مصطفیٰ نہ جائے۔ یہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے۔ عیاض بن عبداللہ بن ابی سرح کا بیان ہے، دخل ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ یوم الجمعہ ومروان یخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فابى حتى صلى فلما انصرف اتيناه فقلنا رحمك الله ان كادوا ليقعوا بك فقال ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ کا دن تھا، مروان گورنر تھا۔ یہ مدینے کی بات ہے۔ کہاں کی بات ہے؟ مدینے کی بات ہے۔ گورنر خطبہ دے رہا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت ادا کرنے لگے۔ 2 رکعت ادا کر ہی رہے تھے کہ گورنر کے باڈی گارڈ سب آ گئے اور کہنے لگے بیٹھو۔ وہ بالکل ہی ٹس سے مس نہیں ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے 2 رکعت ادا کی۔ یہ جتنے صحابہ اور تابعین تھے وہ سب کے سب کہنے لگے کہ آپ کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور آپ سنت ادا کر رہے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میری جان ہی لیتے نا، لیکن جب تک میری جان میرے جسم میں ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا ما کنت لأترکہما بعد شیء رأیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سنت کا اہتمام کا حکم دیتے ہوئے میں نے دیکھ لیا ہے، میں چھوڑنے والا نہیں، یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے، زیادہ سے زیادہ قتل ہی تو کریں گے اور کیا کریں گے، لیکن میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ ترمذی میں 511 نمبر کی روایت ہے، نسائی میں 1408 اور اسی طرح سے دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ دیکھا آپ نے کہ وہ دین پر چلنے والے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کامل اور کمپلیٹ سمجھنے والے تھے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتے ہیں۔ کہاں حاضر ہو جاتے ہیں؟ صحابہ کرام نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا احساس کرتے بلال رضی اللہ عنہ اتنے میں اقامت کہہ دیا کرتے تھے۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نہیں ہیں، دروازے کی آواز آئی کہ وہ اقامت کہہ دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سی روایات ہیں، صحابی بیان کرتے ہیں خرجنا فی لیلۃ مطر وظلمۃ شدیدہ، اندھیری رات تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ موجود ہوتے تو تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی؟ صحابہ تلاش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی ہیں موجود، یہاں بھی ہیں موجود۔ ایک ایک کا پوسٹ مارٹم آپ دیکھ لیجئے، جتنی بد اعتقادی ہمارے سماج اور معاشرے میں ہے، اور بہت سی بد اعتقادیاں تو رسوائیوں کا سبب ہے۔ واللہ کچھ ایسے یوٹیوب چینلز ہیں جن میں اسلام پر حملہ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اب حلالہ ہی کا مسئلہ لے لیجئے، حلالہ کی وجہ سے بہت سے ہندو اسلام پر اٹیک کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ اسی طرح سے قبر پرستی کو لے کر کے بہت سے مسلمان، تعزیہ پرستی کو لے کر کے بہت سے مسلمانوں کے کرتوت کی وجہ سے ہندو لوگ اٹیک کرتے ہیں، اسلام پر اٹیک کرتے ہیں۔ کس پر؟ اسلام پر اٹیک کرتے ہیں۔ تو یہ تمام کا خاتمہ بالکل آسان ہے، بالکل ہی آسان ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار دیکھ لیجئے۔ ایک روایت بیان کر دیتا ہوں، ٹائم تو ہو گیا ہے، ویسے ایک روایت بیان سن لیجئے۔ ام المومنین، مومنوں کی ماں بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری وقت میں جاگنی کے عالم میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ میں مسواک، تازہ مسواک دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا گویا آپ مسواک لینا چاہتے ہیں۔ یہ چیز ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے محسوس کر لیا، چنانچہ مسواک اپنے بھائی سے لیا اور اس کو دانت سے چبا کر کے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھمایا، اس کے بعد یا تو ہاتھ گر گیا یا مسواک گر گیا۔ کہتی ہیں حتی سقطت الجریدہ او سقط یدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مسواک گر گیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے ہو گیا۔ فجمع اللہ بین ریقی و ریقہ فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الآخرہ۔ صحیح بخاری میں یہ 4451 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اور میرے لعاب دہن کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن جمع کر دیا۔ آخر یوم من الدنیا، دنیا کا آخری دن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آخرت کا پہلا دن ہے، یعنی قبر میں مرنے کے بعد آدمی کہاں جاتا ہے؟ آخرت میں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے۔ عزیزو، کیا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ ہیں؟ سب کا عقیدہ دنیا سے چلے گئے، دنیا کو چھوڑ گئے، اتنی ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ موضوع اس قدر اہم ہے کہ ایک ایک پوائنٹ لے کر اور تمام کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، دکھایا جائے کہ کون رب کے قرآن کو مانتا ہے، نبی کے فرمان کو مانتا ہے، اور صحابہ کے فہم کو، صحابہ کے منہج کو اپناتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ خیر واحسن الجزاء۔ یہ تھے ہمارے محترم شیخ فضیلت الشیخ طاہر سنابلی داعی مکتب جالیت ربیہ بریدہ، جو کہ کافی وقفے کے بعد ہمارے پاس تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کا آنا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب محبت کرتے ہیں، جب بھی ہم انہیں دعوت دیتے ہیں اپنی تمام مصروفیات سے ٹائم نکال کر آتے ہیں۔ پچھلے دنوں شیخ صاحب بھی چھٹی گئے ہوئے تھے اور میں بھی یہاں نہیں تھا، اس لیے ملاقات جلد نہ ہو سکی۔ تو حاضرین محترم، ایک اعلان ہے کہ ہمارے ہفتہ وار اسبوعی دروس الحمدللہ اسی ترتیب سے چل رہے ہیں۔ جن ساتھیوں کے پاس وقت ہوا کرے وہ ضرور عشاء کے بعد تشریف لایا کریں۔ ہفتے میں صرف 3 دن، سوموار، منگل، بدھ، عشاء کی نماز کے بعد 7:45 سے لے کر 8:15 بجے تک صرف آدھا گھنٹہ کلاس ہوتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں دیار غیر میں، پردیس میں یہ موقع دیا ہے کہ آپ اپنے معاش کے ساتھ ساتھ بچوں کے رزق اور کاروبار روزگار کے ساتھ ساتھ آپ دین کا علم سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع، فرصت، غنیمت عطا فرمائی ہے کہ آپ اللہ کے دین کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اپنے عقیدے کو، اپنے معاملات کو، اپنے دینی علوم کو بہتر فرمائیں اور آگے بھی لوگوں کی رہنمائی کریں۔ تو سوموار کے دن کتاب التوحید عقیدے کی کلاس ہوتی ہے، اور منگل کے دن حدیث ہم نے شروع کی ریاض الصالحین، اور اسی طریقے سے بدھ کے دن ترجمہ تفسیر، جو کہ بالکل والناس سے ہم نے شروع کیا ہے اور جز عامہ چل رہا ہے، اور اس وقت سورۃ المطففین ہماری چل رہی ہے۔ تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ یہ پارہ جو ہے عامہ جو ہے سپارہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ احباب سے درخواست ہے خصوصی طور پہ جن کے پاس ٹائم ہوا کرے وہ ضرور تشریف لایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔